अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। आज तमाम अखबारात में एक हेडलाइन लगी हुई कि अमेरिका और भारत मिलकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग बंद करवा देंगे पाकिस्तान में और उन इक़दामात में मिलकर काम करेंगे। और उसके अंदर ख़ास तौर पर नाम लिया गया लश्कर तैयबा का। हक्कानी ग्रुप को पाकिस्तानी लिंक ग्रुप के तौर पर शो किया गया, फिर जमात दावा की बात की गई इस तरह। लेकिन असल बात यह है कि क्या भारत किस तरह ये करेगा? अमेरिका की तो समझ आती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये वो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर उसी इलामिये का आप सेकंड हाफ पढ़ें जो बहुत कम अखबारात में छपा है, तो उसमें बड़ा वाज़ी तौर पर कहा गया है कि भारत अमेरिका के करीब तरीन दोस्तों में उसका शुमार होता है। भारत को हर किस्म की असिस्टेंस अमेरिका देगा, यहाँ तक कि उसकी हसास टेक्नोलॉजी और उन तमाम राजों को भी खुफिया रखेगा। बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब गए जब UN में, तो उन्होंने बड़ी बातें की कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, और उससे पहले इनका जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें ही बात की। लेकिन जवाब हमें मिला मनमोहन साहब से, जब उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दे दिया। ये बात भी अभी ख़त्म नहीं हुई। खैर, पाकिस्तान ने उस पर भी एक मस्बत जवाब दिया। उसके बाद फिर इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जॉनसन के हैं बिक्रम सिंह, उन्होंने कहा कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल में कश्मीर में जितनी दरअंदाजी होती है पाकिस्तान फौज पूरी तरह उसमें शामिल होती है, उसके अलावा हो नहीं सकती। उसका जवाब एक नपोतरा आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, इनको अपने अंदर देखना चाहिए। देख हम ये रहे हैं कि जब भी भारत से पाकिस्तान दोस्ती की बात करता है, जवाब हमें बड़ा मनफी या उस तरीके से एक हॉकिश जवाब मिलता है। ये क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान की पॉलिसी गलत है या दुनिया ठीक कह रही है? इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो लेटली भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए रवाबित हैं, उसमें लगता है कि पाकिस्तान को घाटे का शायद सौदा हो रहा है। क्या ये हकीकत है या ये एक बिल्कुल एक हमारा एक गलत अंदाज़ा है? इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में, मैं ज्वाइन किया है ए मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब ने, साबिक वाइस चीफ ऑफ स्टाफ थे अब, और J-17 थंडर प्रोजेक्ट के भी ये हेड रहे हैं। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल अशोक मेहता साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और इनके ये भी इनको है कि इन्होंने पाकिस्तान भारत की तमाम जंगों में भी हिस्सा लिया। हमें ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में हारून रशीद साहब, सीनियर कॉलमनिस्ट एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट देने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे खुरम दस्तगीर साहब, जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं फॉर प्राइवेटाइजेशन और साथ ही मरकजी रहनुमा है। लेकिन शुरू करते हैं मेजर जनरल अशोक मेहता साहब से। मैं जनरल मेहता, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए कि ये बताइए कि इंडिया में ये आपके फौजी सरबरा, आपके प्राइम मिनिस्टर, ये इतना ज्यादा जहर अब क्यों उगल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? अगर पाकिस्तान कोई भी पॉजिटिव बात करता है, इवन पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लें या UN से इन्वेस्टिगेशन करा लें लाइन ऑफ कंट्रोल के वाकयात की। अब ये फाइनेंशियल ट्रेडिंग वगैरह के जी फंडिंग आ रही है। इंडिया क्यों इतना ज्यादा तलवार निकाल के खड़ा हुआ है जनरल साहब? देखिए, तलवार तो फौज में मिलती नहीं है। इंडिया हमेशा यही कह रहा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसके ऊपर 2003 नवंबर से लेके इस साल के शुरुआत तक बिल्कुल अमन था, वो अमन टूट गया है। और सीज फायर एग्रीमेंट जो हुआ था, उसको बरकरार रखने के लिए ये अभी जो बातचीत हुई थी न्यूयॉर्क में, उससे एक ही आउटकम निकला था, और वो ये था कि इसको दोनों DGMOs मिलकर, जैसे पहले सीज फायर लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति थी, पीस थी, उसको वापस लाने की जरूरत। वो तो जनरल साहब ठीक है, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अब पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि हमने शवाहिद दिए हैं, सबूत दिए हैं इंडिया को, बलूचिस्तान में जो आप फंडिंग कर रहे हैं, दरअंदाजी हो रही है। शर्मुल शेख में भी बात हुई थी। तो तासुर इंडिया ये दे रहा है पूरी दुनिया को जैसे सब कुछ पाकिस्तान में गलत हो रहा है, इंडियन एजेंसीज या इंडिया की गवर्नमेंट कोई गलत काम नहीं कर रही पाकिस्तान के साथ। नहीं, मेरा ख्याल कोई ऐसी बात कोई
इंडिया से कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हम गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन जो खास बात है, जो बेसिक बात है, वो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शिमला एग्रीमेंट के तहत वहां पर बहल पीस या स्टेबिलिटी को कायम रखना। और ये बात, जो बाकी बातचीत है, ये तो हम हमेशा बलूचिस्तान की भी बात करते हैं, दहशतगर्दी में कश्मीर में क्या हो रहा है, और जहां तक आपने बयान किया कि बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने कुछ एविडेंस दिया है, तो जहां तक हमें यहाँ मालूम है कोई एविडेंस नहीं मिला। शर्मा शेख में भी इसके ऊपर कि बलूचिस्तान के ऊपर बात हो सकती है, अफगानिस्तान के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन आज तक ऑफिशियल डायलॉग में कभी बलूचिस्तान के ऊपर बात नहीं हुई है। और भारत की तरफ से मैं नहीं समझता, मैं 10 साल से भारत और पाकिस्तान के ट्रैक 2 को चला रहा हूँ 2002 से लेकर, और अभी हम दुबई में फिर मिलने जा रहे हैं। और हम सबसे पहली बात, जिस तरीके से दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो फैसला हुआ है, जब तक आप लोग पीस और ट्रैंक्विलिटी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शांति का बहाल नहीं रखेंगे, बातचीत कैसे हो सकती है? अच्छा जनरल साहब, देखिए 2003 से लेकर 2011 तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ नहीं हो रहा था। जनरल साहब मेरे साथ रहिएगा, मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है, और उससे पहले मैं 2-3 सवाल छोड़े जा रहा हूं आपके लिए भी और अपने बाकी गेस्ट के लिए भी। एक तो ये कि जनरल साहब ने ये कहा है कि जैसे सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाला है ताल्लुकात ख़राब होने का, इंडिया पाकिस्तान के, और 2-3 सवाल हैं। क्या अमेरिका भारत को इधर इस इलाके का पुलिसमैन बना रहा है? और ये कैसी दोस्ती है कि पाकिस्तान के लिए ड्रोन, भारत के लिए मुआहदे? और तीसरा, अगर अमेरिका इतना ही दहशतगर्दी की फंडिंग बंद कराने में इंटरेस्टेड है, तो क्या वो भारत की फंडिंग भी बंद कराएगा बलूचिस्तान में? और सबसे बड़ी बात, हम जो अमन और सुलह की बात करते हैं भारत से, क्या हमारी पॉलिसी ठीक है? कहीं वक्त से पहले तो नहीं है? इन तमाम बातों का जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदेद। और ब्रेक के अंदर हमें हारून रशीद साहब ने और खुरम दस्तगीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया आपका। ए मार्शल साहब, आपने जनरल मेहता की बात सुनी, वेरी क्विकली उन्होंने कहा आप लोग यानी कि पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल सारी चीज़ों के, और ये टेरर फंडिंग हो रहा है, बिल्कुल ठीक है जो हो रहा है। देखें, बात यह है कि ये बातें करनी तो बहुत आसान है, और कह देना कि आप ये कर रहे हैं। काश जो लोग हिंदुस्तान से टीवी पे आते हैं उनको कोई ये बता दे कि थोड़ा सा होमवर्क करके आया करें। ये जो LOC का मामला जिसको आप कहते हैं कि जनाब 2003 से ये मामला जो था बिल्कुल पुरसकून था वहाँ पे, और जब फिर आप कहते हैं कि ये कैसे टूट गया, काश आप ये भी बता दें किसने तोड़ा। हम तो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने तोड़ा है, जब वो एक आदमी की हिलाकत हुई जिसको कहा गया बेहेडिंग हुई, हमने तो बड़ी ओपनली दुनिया के सामने कहा कि मेहरबानी करें कोई सबूत दे दें। उन्होंने कहा सबूत कोई नहीं। हमने कहा मेहरबानी करें कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर लें। उन्होंने कहा वो भी हम नहीं करते। हमने कहा आप कोई न्यूट्रल बॉडी UN की कोई एजेंसी लाके उससे इन्वेस्टिगेशन करा लें। पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे इन 3 से बढ़ के, इन 3 ऑप्शन से बढ़ के कोई ऑप्शन है तो बता दीजिए। आपके पास कोई सबूत नहीं, और आपके आर्मी चीफ, आपके एयर चीफ, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब अनप्रेसिडेंटेड पूरी दुनिया के सामने आके आपने ढंडोरा पीट दिया। ऐसा कभी होता है? तो फिर मैं ये कहूं कि ये इसकी खिलाफ वर्जी हमने की है, कोई लॉजिक है इसके अंदर? फिर 5 लोगों का किस्सा हुआ, आपने फिर से कहा, और 5 किलोमीटर अंदर LOC के हुआ। आप ये बताएं आपकी फौजें वहां क्या कर रही हैं? उन फौजों को सैक करें फिर आप, जिन लोगों के थ्रू हमारे लोग 5 किलोमीटर अंदर पेनिट्रेट कर गए और जाके आपके बंदों को मार दिया, और आप हेल्पलेस हैं, और फिर आप इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। उसके ऊपर भी हमने कहा कोई सबूत दे दीजिए। मैं बताता हूं आपको, हमारी तरफ से तो आपको सबूत कोई नहीं मिला, पर आपकी तरफ से तो सबूत हैं। और सबूत ये हैं कि VK सिंह जो आपके एक्स आर्मी चीफ हैं, कोई छोटे मोटे आदमी की बात नहीं कर रहा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा ये जो TSDs उन्होंने बनाई थी ये खास पाकिस्तान के लिए बनाई गई थी।
خفیہ آپریشنز کیے انہوں نے پاکستان کے اندر, اور آج بھی یہ افغانستان کے اندر موجود ہیں, اور ان کا ڈوئل رول ہے, اور وہ رول لکھا, اور وہ رول یہ ہے دہشت گردی بھی کرنا اور دہشت گردوں کو ٹرین کرنا. ہارون صاحب لیکن جنرل مہتا نے کہا کہ اگر اتنی بات ہے, آپ لوگوں نے بلوچستان پہ کوئی ثبوت ہم نے نہیں دیا. میں فنڈنگ پہ بعد میں آؤں گا جو ہمارا آج مین ٹاپک تھا. وہ کہتے ہیں بلوچستان میں اگر آپ کا ثبوت ہے تو دیں, بات تو ٹھیک ہے, ہم بات کرتے ہیں, ثبوت نہیں دیتے. دیا تھا نا ثبوت شرم الشیخ میں, اس لیے کشمیر کا ذکر نہیں ہوا تھا اور بلوچستان کا ذکر ہوا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ بات ہوگی تو میں ثبوت لے کے آتا, ڈاکومنٹس لے کے آتا. آپ کا ثبوت ہے؟ جی میرے پاس ثبوت. طالبان لیڈروں کے ساتھ راہ کے لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے تو پیسے روک دیے جائیں گے. طالبان میں آپ کو پتا ہے 58 گروپس ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ ہیں, کیونکہ ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں تو یہ گروپ میں سے ابھی حکیم اللہ محسود صاحب کا جو دستے راست ہیں وہ افغان ایجنسی کے ساتھ, انٹیلیجنس والوں کے ساتھ پکڑے گئے. بھائی انڈیا کو کبھی انڈیا نے کسی کو پیسے دیے ہیں؟ افغانیوں کو پیسے دے رہے ہیں, کس لیے دے رہے ہیں؟ اتنا پیسہ دیا کس لیے دیا ہے؟ حربی آرمری کو پیسے دے رہے ہیں, اس کو بگٹی کے بیٹے کو پیسے دے رہے ہیں, $1 ملین دے رہے تھے 2-3 سال پہلے, میں نے چیک کیا تھا. اور کتنے ایویڈنس چاہیے؟ جتنی چاہیے ہم ان کو دے دیتے ہیں, لیکن کوئی سننے کے لیے تیار ہو. اگر ان کے پاس ڈاکیومنٹ ہیں تو آپ ان ڈاکیومنٹ کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بتاتا ہوں, ابھی چپ کریں نا, ابھی بتاتا ہوں. آپ کو تو جنرل بننا ہی نہیں چاہیے تھا, آپ کو تو لیفٹیننٹ سے سیک ہو جانا چاہیے تھا. آپ بات تو سنیں نا, اتنی غلط بیانی آپ کر رہے ہیں اور بیچ میں آپ بولتے ہیں پیشنس میں آپ میں ہے نہیں کوئی. میں نے آپ کی بات میں بولا ہوں کوئی؟ مہتا صاحب ذرا بات کر لینے پھر I'll come to you. No, but this is not the way. یہ کیا بات ہے؟ میں گفتگو کر رہا ہوں, آپ بیچ میں بول رہے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ No, but اگر میں یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک سیکنڈ ہارون صاحب, لیکن آپ نے جیسے, آپ کو تو اس پروگرام میں آنا نہیں چاہیے تھا. آپ جیسے شخص کو کیسے اس پروگرام پہ بلا سکتے؟ مجھے ہر پروگرام میں بلایا جاتا ہے. مہتا صاحب میری بات سنیے. میرا خیال ہے دونوں سے ریکویسٹ ہے, لیٹس کول ڈاؤن اے بٹ. ہم اس کو, اگر آپ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں پروگرام میں تو بات چیت کیسے ہو سکتی؟ نہیں بالکل ابھی کریں گے. مہتا صاحب ویو پوائنٹ ہے, ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے. جی جی انٹرفیئر تو نہ کریں. I'll take your view. مہتا صاحب I'll take your view point on this. let him کو ختم کر لیں بات, پھر میں آپ کا ویو پوائنٹ لیتا ہوں اس پہ. کیا جنرل صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا نے کبھی پاکستان میں مداخلت نہیں کی؟ یہ تو اتنا بڑا جھوٹ اگر میں کہوں پاکستان نے کبھی مداخلت نہیں کی. دونوں کرتے رہے ہیں. ذرا پیشنس کا مظاہرہ کریں جنرل صاحب کا, ذرا پیشنس کا مظاہرہ کریں. ٹریک ٹو ڈپلومیسی آپ چلا رہے ہیں. آپ ڈپلومیسی کیسے چلائیں گے؟ ڈپلومیٹ کی ویسے تعریف یہ کی گئی ہے کہ ہی کین لائی فار ہز کنٹری. تو یہ ڈپلومیسی اگر آپ نے چلانی ہے ذرا پیشنس سیکھیں. انڈیا مداخلت کرتا رہا, ہم بھی کرتے رہے ہیں, ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا, اب آپ وائلیٹ کر رہے ہیں تو ذرا صبر اور تحمل سے سنیں. ہم نہیں کر رہے گڑبڑ, اب آپ کر رہے ہیں. اچھا میں ذرا منسٹر صاحب کو بھی لے لوں. خورب یہ جو ہمارا خیال تھا اس پہ کوئی ریاکشن آئے گا کہ امریکہ اور انڈیا مل کے فنڈنگ روکیں گے جو ٹیررسٹ گروپس کو ہو رہی ہے بقول ان کے, اور سب کچھ. گورنمنٹ بڑی خاموش ہے. تو کیا ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ اس طرح فنڈنگز ہو رہی ہیں اور یہ گروپس ہیں, اور ہم ہماری خاموشی ایک انڈیا کو ایک لیجٹیمیسی دے رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جو انڈیا اور ان کا نیکسس بن رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ ہندوستان الزام تو وہ ملک لگائے نا جہاں چیتی سنگھ پورا کا واقعہ نہ ہوا ہو, جس میں انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام تھوپا تھا, اور تمام انویسٹیگیشن کے بعد واضح ہوا کہ خود ان کی اپنی سیکورٹی فورسز تھیں. الزام تو وہ لگائے نا جہاں سمجھوتا ایکسپریس نہ ہوا ہو, یا الزام وہ لگائے جہاں انڈین پارلیمنٹ میں اٹیک ہوا, پاکستان پر بلیم کیا گیا, اور آخر میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا کہ افضل گرو کو سزا صرف قومی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے دی جا رہی ہے, پاکستان سے اس کے جو ہے نا روابط کے کوئی ثبوت نہیں ملے. تو یہ بات یہ ہے کہ الزام لگانا بڑا آسان ہے, اور ہماری حکومت کے لیے یہ فیصلہ بڑا واضح ہے کہ ہم نے اپنے جو تعلقات ہیں بیرونی دنیا سے, صرف ہندوستان سے نہیں, وہ میڈیا ڈریون نہیں ہوں گے, وہ ہارڈ لائنر ڈریون نہیں ہوں گے. ان کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا مفاد کس طریقے سے آگے چلنے میں ہے. ہندوستان کے ساتھ ہمارے بہت سیریس ڈفرنسز ہیں, جس میں نمبر 1 پہ کشمیر ہے. پانی کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے, 292 ڈیم بنا رہے ہیں اپنے جو اپر رائپیرین کے اوپر, بہت سنجیدہ معاملہ ہے. سیاچن, سرکریک ہمارے بہت سیریس معاملات ہیں, افغانستان کے اوپر ہمارے بہت سیریس معاملات ہیں. لیکن
اگر یہ بھی درست ہے کہ اگلے سال وہاں اپریل مئی میں الیکشن ہونے والے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان صرف الیکشن کی جو ایٹماسفیئر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس قسم کی مستقل سیبر ریٹلنگ کیے جائے. ہم نے جو سیبر ریٹل کرنا تھا وہ محمد نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو کر دیا تھا. ہمیں اب بار بار اسرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں. ہماری نظر میں، اور یہ بات بڑی پاکستان میں مجھے خوشی ہے کہ یہ 2013 کا الیکشن پہلا الیکشن تھا جس میں اینٹی ہندوستان فیلنگ پاکستان کی سیاست میں ابھر کر سامنے نہیں آئی، کیونکہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں اور پاکستان کے عوام کا مفاد اس چیز میں ہے کہ ہمیں ہندوستان کا تمن کرنا ہے. ان تمام جو سنجیدہ اور گھمبیر ڈفرنسز کے باوجود اور اس طرح کے بیانات سے، اس طرح کے الزامات سے معاملات نہ ہندوستان کے لیے بہتر ہوتے ہیں نہ پاکستان کے لیے. اور یہ ہندوستان کی حکومت سے بھی، ہم آپ کے چینل پر بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے لیکن ہم پرائیویٹلی بھی کہہ چکے کہ اگر آپ یہ سیبر ریٹلنگ کے خاص حد سے آگے لے کر جائیں گے تو پھر شاید ہماری طرف سے بھی، اور آپ کو اب معلوم ہے کہ فورن سیکٹری نے پھر پچھلے ہفتے اس کا جواب دیا. اس سے پہلے جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی وہ یہ بات شروع کی کیونکہ اب آہستہ آہستہ پاکستان کی طرف سے ایک کارٹ بلانش تو نہیں دیا جاتا ہندوستان کو کہ وہ اپنی بات کرتے. ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے ہم ریسیپروسٹی کریں گے. اگر وہ سخت زبان میں بات کریں گے تو ہم بھی کریں گے، لیکن ہم ایسکیلیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ایسکیلیشن جو ہے وہ ہماری نظر میں پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں. جنرل مہتا یہ بتائیے کہ آپ نے باتیں سنی، آپ ٹریک 2 کے ساتھ بھی ہیں. لگتا ہے کہ ہر چیز بھارت میں الیکشن کے اینگل سے ہو رہی ہے اور جتنی زیادہ، جس طرح خرم صاحب نے کہا کہ ہر چیز میں سیبر ریٹلنگ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو یو این کے اندر منموہن سنگھ صاحب نے کہا، اب جونسی یہ بات کی ہے کہ جی ہم فنڈنگ روکیں امریکہ سے، آپ اور امریکہ سے مل کے کر کیا سکتے ہیں؟ کس طرح بھارت کیا رول دیکھتا ہے اپنا آف انٹرفیئرنگ ان پاکستان؟ یہ سوال آپ نے خرم صاحب سے پوچھا. میں خرم صاحب کو جانتا ہوں، وہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے وارتالاپ میں، بات چیت میں 2011 میں دبئی آئے تھے. بڑی اچھی ملاقات ہوئی اور اس وقت تو دوسری بھاشا میں بول رہے تھے. اب وہ منسٹر بن گئے ہیں تو کچھ دوسرا ان کا رویہ ہے. انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ یہ جو لشکر طیبہ ہے جس کی فنڈنگ ابھی کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشنز ریکگنائزڈ، یونائٹڈ اسٹیٹس ریکگنائزڈ اور ہندوستان میں ریکگنائزڈ لشکر طیبہ ایک بینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اور ان کی فنڈنگ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ان کی فنڈنگ جو پنجاب کی سرکار ہے، پنجاب کی سرکار جماعت دعویٰ کو فنڈ کرتی ہے. کس طرح کہہ رہے ہیں آپ مہتا صاحب؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آج تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور ایک سوال اور، ابھی آپ نے مجھے 3 بار یونائٹڈ نیشنز میں کوٹ کیا ہے، تو یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن کشمیر پہ ہے وہ پھر آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ یو این ہو. جی پہلے تو فنڈنگ فار جو آپ کی ریزنگ آف فنڈز ہیں اور جو فنڈنگ لشکر طیبہ کے لیے ہو رہی ہے، اس کو جو انلیگل فنڈنگ ہے اس کو روکنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا ہے. کیونکہ دونوں دیشوں کے اوپر یہ لشکر طیبہ کا ممبئی پہ جو حملہ ہوا 2008 پر، اس کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. جان صاحب آپ ذرا یہاں 2 منٹ نیو یارک میں پاز کیجئے کیونکہ یہ تو پھر آپ چلتے ہی جائیں گے، آپ کو روکنا بڑا ضروری ہے جنرل صاحب. کیونکہ آپ اتنا وقت آپ اگر اتنا وقت لے جائیں گے تو پھر ہم کیسے بولیں گے؟ فرمائیے. آپ جس طرح سے الزام تراشی کیے چلے جا رہے ہیں یہ آپ کا وتیرہ ہے. آپ نے بغیر میں نے آپ کو انسیڈنٹس بتائے، آپ نے انسیڈنٹس کا دنیا کے سامنے ثبوت کیوں نہیں رکھا؟ آپ آگے چلے جا رہے ہیں. آپ ان دہشت گردوں کے سو کالڈ لشکر طیبہ، آپ اس کو فنڈ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، آپ کو شرم الشیخ میں دیے گئے، اور آپ ہر چیز پہ کہتے ہیں میں نہ مانوں. یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ دنیا کو مس لیڈ کرتے ہیں. وہاں آپ کھڑے ہو کے یو این اسمبلی میں کہہ دیتے ہیں پاکستان ایپی سینٹر ہے. آپ خود کیا ہیں؟ یہ جس چیز کی منسٹر صاحب نے بات کی، یہ ایک ایفیڈیوٹ آپ کے بندے نے سبمٹ کیا،
اور وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا بندہ تھا. اس نے آپ کے سپریم کورٹ کو ایفیڈیوٹ دیا, آپ نے وہ ایفیڈیوٹ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. آپ ابھی بھی وہی رٹ بولے چلے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جناب سمجھوتا ایکسپریس, پارلیمنٹ, بامبے, یہ سارے کا سارا آپ کا کیا کرتا تھا. آپ کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے کیا. آج آپ بیٹھ کے اتنے بڑے اور ہمیں آپ سبق دے رہے ہیں کہ جناب فلاں کو اس میں ہونا چاہیے, فلاں کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کس کانڈکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کم از کم سچ بولیے. آپ ایک یونیفارم میں آدمی رہ چکے ہیں. یو شوڈ بی ڈسپلنڈ انف ٹو سے دا رائٹ تھنگ ہیئر, اور مت کہیں کہ ہندوستان نے یہ کر دیا. آپ امریکہ کے ساتھ مل کے فنڈ روکنا چاہتے ہیں. امریکہ اور آپ ہی فنڈ کرتے ہیں ان آرگنائزیشنز کو. میری بات سنیں, مجھے جانتے ہیں کہ 2008 سے پہلے تک یہ کہانی بڑی دیر سے چل رہی ہے کہ ہندوستان بار بار پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ در اندازی ہوئی, ٹیررزم ہوا. اب کشمیر میں 2008 کے بعد سے بڑا واضح ہے کہ ایک اندر سے تحریک اٹھ رہی ہے. پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں, اور وہاں کے لوگ از خود تمام تر, وہاں 6 سے 7 لاکھ فوج ہے, اور آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے ذریعے ڈرکونین پاورز ہیں ان کے پاس قتل کرنے کی ہر قسم کی. اس کے باوجود وہ معاملہ حل نہیں ہو سکا. تو پاکستان کو ہر دفعہ بلیم کرنے سے میں دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پر الزام تراشی سے نہ ہندوستان کا بھلا ہو رہا ہے نہ پاکستان کا, اور بغیر ایویڈنس کے. اور یہ بھی بات ہے حکومتیں جو ہے نا, حکومتیں ایک بات جو بار بار ایویڈنس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایویڈنس دے, حکومتیں ایویڈنس ایک دوسرے کو دیتی ہیں, یا کورٹ آف لا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر ہم پریس کو ایویڈنس دے کر معاملات کو اور آگے بڑھا دیں. ہم نے آپس میں بات کرنی ہے اور اس کے ذریعے آگے بڑھنا دے سکتے ہیں, لیکن ہم سٹیٹ ریلیشنز چاہتے ہیں کہ طریقے سے چلیں, ورنہ ایویڈنس ہے پاکستان کے پاس. جو دہشت, یہ جو لوگ آ رہے ہیں لائن آف کنٹرول کو پاس کر کے, پچھلے 20 دنوں میں کیرن سیکٹر میں کیا ہو رہا تھا. دہشت گرد جو 42 کیمپ لگے ہوئے ہیں پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں, وہاں صاحب اس کے ثبوت کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ کشمیری ہیں, یہ کشمیری ہیں. آپ کی سیکیورٹی پوسٹ پہ بھی اٹیک ہوا, آپ نے پاکستان کو حملہ لگا دیا. ایک سیکنڈ ہارون صاحب, ایک سوال. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان, خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد پاکستان سے کشمیر کے اندر آتے ہیں, وہ بنا آرمی کے مدد کے, پاکستان آرمی کی مدد کے نہیں آ سکتے. آپ جو کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں, اور یہ جو وہ چادر لے کے سو جائیں, جو کشمیریوں کے ساتھ آپ نے کر رکھا ہے. مجھے مانے کہ آپ کی فوج کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. پاکستان کچھ نہیں کر رہا. اگر ہندو انتہا پسند کشمیر کے فروٹ کے ٹرک ہندوستان نہ جانے دیں, اور سری نگر میں یہ نعرہ لگے کہ تیری منڈی میری منڈی راول پنڈی, تو یہ پاکستان نے نہیں کروایا. یہ وہاں بھی جو انتہا پسند ہے ان کا بھی جواب دیں. اور ہارون صاحب, میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں فنڈنگ کے اوپر. اگر ابھی 2 منٹ کے لیے انڈیا کو بھول بھی جائیں, بریک کے بعد آگے سے جواب لوں گا, تو جو بہت زیادہ چندے آتے ہیں فلاحی کاموں کے لیے دوسرے, وہ 3 ملکوں سے بہت زیادہ آتے ہیں, سعودی عربیہ سے, کویت سے اور متحدہ امارات سے. یہ تینوں تو امریکہ کے ہی بہت قریب ہے. تو پھر وہاں سے امریکہ فنڈنگ روکے گا, سورس پہ روکے گا کہ ہمیں رگڑا دے گا. یہ گیم ہو کیا رہی ہے, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے جانے سے پہلے ہارون صاحب, میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے, کویت, سعودی عربیہ, متحدہ امارات, یہاں سے سب سے زیادہ فنڈنگ جاتی ہیں ریلیجس پارٹیز کے, دوسرے لوگوں کے لیے. تو پھر امریکہ وہاں یا تو ان سے بات کرے, بھارت کے ساتھ مل کے ہمیں کیوں رگڑ رہا ہے؟ نہیں, بھارت کے ساتھ تو اس لیے مل کے رگڑ رہا ہے کہ بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اب ہم نہیں ہیں, کبھی ہم تھے, اب نہیں ہے. یہ تو ایک بالکل آپ بھی جانتے ہیں, ہر کوئی جانتا ہے, اور وہ ہمیں اور بھی رگڑا دینے کی کوشش کریں گے. اور قوموں کے تعلقات میں کوئی چیز اصول پہ منحصر نہیں ہوتی. اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو ہر کوئی رگڑا دے گا. اور انڈیا کا تو لانگ ٹرم ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے. نہرو نے بھی یہ کہا تھا, آج بھی وہاں بہت سے لوگ اس طرح سوچتے ہیں, بہت سے لوگ سینسیبل ہیں, وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جو فنڈنگ ہے مجھے تو نہیں پتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کس طرح آتی ہے.
وہ فنڈنگ کسی اچھے اسکول کے لیے ہو سکتی ہے, کسی ڈسپنسری کے لیے ہو سکتی ہے, ہاسپٹل کے لیے ہو سکتی ہے, جینون بھی ہو سکتی ہے. ان جینون اگر ہے تو انہیں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں بھی روکنا چاہیے. لیکن یہ بات قابل فہم نہیں ہے کہ امریکہ جانتا اور وہ روک سکتا ہے اور وہ روکے نہیں. اور وہ کئی طرح کے کھیل کھیلتا ہے. وہ ایم کیو ایم کے ساتھ انوالو ہے, طالبان کے ساتھ انوالو ہے, ٹیررسٹ کے ساتھ انوالو ہے. ابھی جو آپ نے مثال دی تھی حکیم اللہ محسود کے ساتھی کو انہوں نے پکڑا ہے, وہ اس میں طالبان کے بعد جو گروپ ہیں جو اصل میں طالبان نہیں ہیں, جو کوئی نظریہ نہیں رکھتے, جو ڈاکو ہیں, چور ہیں, منشیات والے ہیں, ان کی مدد بھی کرتا ہے. اور پھر کرزئی صاحب بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ کرتے ہیں. یہ ہم اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ملک ہیں پاکستان, اس میں بہت سے ملک بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن پاکستانی قوم نے, میں اب بھی انسسٹ کروں گا, ہمارے بھائی نہیں مانتے کہ ہم نے ٹھیک کیا, میچورٹی کا مظاہرہ کیا, ہم نے شرافت کا مظاہرہ کیا. انڈیا اگر اس کو کمزوری سمجھ رہا ہے تو پچھتائے گا. چلے میرے ساتھ لائن پہ موجود ہے حافظ سعید صاحب, جماعت الدعویٰ کے سربراہ ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. حافظ صاحب, ایک بار پھر آپ کی وجہ سے پاکستان بڑی نیگیٹو ہیڈ لائنز میں آ گیا ہے. اب وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر جس طرح آپ کی آرگنائزیشنز ہیں ان کی فنڈنگز وغیرہ بند کرائے گا. آخر آپ کیا کر رہے ہیں, کہاں سے آپ کے فنڈ آ رہے ہیں, کیوں پاکستان پہ ساری باتیں آ رہی ہیں؟ یہ جناب ملک صاحب, بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں. جماعت الدعویٰ پاکستان کی ایک معروف تنظیم ہے. ریلیف کا کام, تعلیم کا کام عوام کے تعاون کے ساتھ چل رہا ہے. ہمارے ادارے حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہیں, آڈٹ ہوتا ہے, حساب ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ خام خواہ ہم پر الزام تراشیاں, اور چونکہ انڈیا اس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور جناب مسئلہ ہوتا ہے ان کا اپنا, انڈیا کا مسئلہ ہوتا ہے, اور خام خواہ پاکستان پر ڈالنے کے لیے وہ پروپیگنڈے کے رستے اور ہمارے خلاف یہ الزام تراشیاں, یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے. بہرحال ہم بجا طور پر یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کو کوئی حق نہیں ہے. ہاں, ہماری عدالتوں میں بات طے شدہ ہے. انہوں نے جو الزامات مجھ پر لگائے, میں ہمیشہ اپنی عدالتوں میں کھڑا ہوا اور جناب عدالتوں نے کہا کہ ہمارا کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز سے نہ کوئی تعلق ہے, نہ بمبئی اٹیک سے کوئی تعلق ہے. یہ سب کچھ عدالتیں کہہ چکی ہیں. لیکن افسوسناک بات ہے کہ نہ انڈیا ان باتوں کو مانتا ہے, نہ امریکہ مانتا ہے. حافظ صاحب ایک سیکنڈ رہیے گا میرے ساتھ. مہتا صاحب, یہ بات تو حافظ سعید کہہ رہے ہیں کہ جو پروف آپ لوگوں نے بھی دیے وہ عدالتوں نے ٹھکرا دیا, اور اب پاکستان میں ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بالکل آزاد ہیں, اور انڈیا میں بھی آپ لوگوں نے ثبوتوں کے اوپر ٹیررسٹوں کو آپ کے بقول جو انوالوڈ ہے وہاں بھی لوگ بری بھی ہوئے, پھانسیاں بھی لگے. تو وہاں کی اگر عدالتوں کو ہم مانتے ہیں پھر یہاں کی عدالتوں کو آپ بھی تو مانیں. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم آپ کی عدالتوں کو نہیں مانتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لشکر طیبہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے, اور حفیظ سعید صاحب ابھی بیان دے رہے تھے, ان کے اوپر $10 ملین لگایا ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے. وہ ویسے یونائٹڈ اسٹیٹس نے کلیئر کر دیا تھا, انہوں نے پہلے انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو ہم تھا جس کا انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, میں یہی ہوں. اور دوسرا لشکر طیبہ کا تو یہ ڈینائی کرتے ہیں, یا تو جماعت الدعویٰ کے سربراہ ہیں. میں تو لشکر طیبہ کی بات کر رہا ہوں جس کا ہاتھ ممبئی کے حملے کے اوپر ہے, اور آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں نیو یارک میں, انہوں نے ابھی یہی بیان دیا ہے کہ جب یہ جو جوڈیشل کمیشن ابھی بیان لے کر آئی ہے, 4 بندوں کا بیان لے کر آئی ہے بمبئی سے, اب آپ کے نواز شریف صاحب نے یہ منموہن سنگھ صاحب کو بتایا کہ اب یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اب یہ کورٹ میں یہ پیش ہوگا, اور جو لوگ ممبئی کے حملے میں شامل تھے ان کے برخلاف کارروائی کی جائے گی کورٹ میں. تو ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کے جو کورٹس ہیں وہ دہشت گردی. میں حافظ صاحب سے 2 سوال کر لوں. حافظ صاحب 2 سوال صرف آپ سے. ایک تو یہ کہ آپ تو کورٹس میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں, اور دوسرا آخر امریکہ اور بھارت یا باقیوں کو صرف آپ ہی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کوئی بات تو ہوگی, کسی اور تنظیم کے پیچھے کیوں نہیں نام لے کے پڑتے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہم آج تک اللہ کے فضل سے ہر مسئلے کو ہم نے عدالتوں میں فیس کیا ہے. تو میں مہتا صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ
جو सबूत भी फराहम करना चाहें, अदालतों को अगर आप तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान की अदालतों ने फैसले दे दिए हैं, हाई कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला दिया है कि हाफिज सईद और उसकी जमात का कोई ताल्लुक बंबई अटैक से साबित दूसरा नहीं हाफिज साहब होता। ये बताएं, आपको क्यों नाम लेकर आपके पीछे अमेरिका और भारत क्यों पड़ा हुआ है? भाईजान मसला ये है कि लश्कर तैयबा की अगर ये बात करते हैं तो ये इंडिया के अंदर का मसला है। मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत सारी तंजीमें है, उसके अंदर एक लश्कर तैयबा है। जमात-उद-दावा पाकिस्तान की तंजीम है, लेकिन ये हमेशा गड़बड़ करके और लोगों को धोखा देकर एक खामखा का प्रोपेगेंडे का रास्ता जो है वो निकालते हैं। जहां तक इनका मेरे खिलाफ इल्जाम तराशियों का मामला है, तो वो बुनियाद ये है कि मैंने हमेशा कश्मीर की बात की है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, बहुत शुक्रिया। मास्टर साहब, डाउन टू आवर लास्ट फ्यू मिनट्स, ये किस्सा भी बात चलेगी आगे, ये चीजें क्या पाकिस्तान को सिंगल आउट किया जा रहा है रीजन के अंदर? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि खुलकर सामने आए और फ्रंट फुट पे खेले। ये क्या लड़ाई करे, नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं, हम लड़ाई की तो बात ही नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये सारे जेस्चर जो हमने दोस्ती के दिए, हमने कहा जी MFN का स्टेटस भी दे दो, हमने कहा जी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो उसकी इजाजत दे दो, हमने कहा जी तजारत भी करने की इजाजत दे दो, दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, महीने गुजर गए, साल हा साल गुजर गए, और दूसरी तरफ से जवाब क्या आ रहा है कि हर मर्तबा एक मुंह पे आपके थप्पड़ लगाया जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने मनमोहन साहब बड़े अच्छे आप कहते हैं कि जितने सबूत हैं इंडिया की दरअंदाजी की, और जो जी मैं ये कह रहा हूं, जिस इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंडियन प्राइम मिनिस्टर और हिंदुस्तान ने खड़े होकर ये कहा कि पाकिस्तान एपी सेंटर है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उनके सामने खड़े होके, उसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खड़े होके पाकिस्तान को इंडिया का असल चेहरा दिखाना होगा। क्या होना चाहिए? देखिए जी, ज्यादा शराफत जो है उसको लोग बुजदिली समझने लगते हैं। मैं तो समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान आर्मी की अप्रोच भी ठीक है। हमें वो पहली दफ़ा ऐसा, मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बड़ी ख़राब इस्तिलाह है कि अब हम हिंदुओं की तरह सोचने लगे हैं, वो मुसलमानों की तरह सोचने लगे, वो बड़े अग्रेसिव हो गए और हम ज़रूरत से ज़्यादा शराफत का मुजाहरा करने लगे। शराफत बहुत अच्छी है, ज़रूरत से ज़्यादा शराफत बुरी है। सारे फैक्ट्स बयान करिए कि हम बिल्कुल जंग नहीं चाहते, और चाहनी भी नहीं चाहिए, जंग कौन सी अच्छी चीज़ है, और बिल्कुल कोई गलत काम ना करें, और उनसे भी कहें आप भी गलत नहीं कर सकते, हम इतने कमज़ोर नहीं। देखिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनकी मजाल नहीं है कि पाकिस्तान पे हमला कर सकें। हमला तो बहुत बड़ी बात है। इतना डिफेंस रिसर्च में हम काम कर चुके हैं, जनरल मेहता को भी पता होगा, ख्वाब नहीं देख सकते। हमें अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए, इंडिया के बारे में ज्यादा तशवीश नहीं करनी चाहिए। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यह तासुर कैसे खत्म हो कि हम अमन चाहते हैं, हमारी पॉलिसी एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी है, बुज़दिली की पॉलिसी नहीं है? क्या करे पाकिस्तान? क्या हम कोई गलत चीज कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो हमने उन लोगों की फंडिंग भी रोकनी है जो आवारान में जो ज़लज़ले के मुतासरीन हैं, उनको जो मदद देने लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर जो हमले कर रहे हैं, उनकी फंडिंग हमने रोकनी है। हम बजाय ये कि इनकी बातों के जवाब देते रहे, हमें तो वो दुरुस्त करना है कि वो जो हमला कर रहे हैं मुतासरीन की इमदाद करने वाले लोगों के ऊपर, उनकी फंडिंग रोकनी है। और ये भी मेरी गुजारिश है कि वो लोग जिन्होंने 2002 में गुजरात में एक बहुत बड़ा कत्लेआम किया हिंदुस्तान में, उनकी फंडिंग तो बाहर से नहीं आई थी। समझौता एक्सप्रेस वालों की तो फंडिंग बाहर से नहीं आई थी। या एक बहुत रिसेंट एग्जांपल है कि अगस्त 2012 में पाकिस्तान की तजारती नुमाइश मुंबई में हो रही थी, उसको जिन इंतहा पंसदों ने इसका मुहासरा किया और कहा कि हम ये नुमाइश नहीं होने देंगे, उनकी फंडिंग में कई बार फंडिंग रोके। हारून साहब ने क्या है, क्या हमें पॉजिटिव जो हमारे उनको मैसेज है, पैगाम है, उसके साथ साथ जो इंडिया का अगर कोई गंद है, क्या वो हमें थोड़ा बहुत निकालना नहीं चाहिए? वो एक ही ब्लफ कॉल करते हैं, सबूत है दें, सबूत है दें, फिर हम खामोश हो जाते हैं। देखें, सबूत इंटरनेशनल जो ताल्लुकात हैं, वहां कोई भी कोर्ट मौजूद नहीं है जहां अपना केस लेकर। कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन तो है, कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, वो हम एक दोनों रियासतों के साथ आपस में वो मामला जारी कर सकता हूं। जब बुली से वास्ता हो तो ब्लफ कॉल करनी चाहिए। बिल्कुल, एवेन्यूज तो है ना जिनके सामने उन्होंने रखे ना लोगों के सामने और कहा कि पाकिस्तान नहीं, आज तक कुछ नहीं रखा। देखिए बात यही है, सिर्फ सेबर रैटलिंग है, तलवारें वो लहराते रहते हैं। उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि वहां मामला, चाहे इस वक्त वक्ती तौर पर उनकी जरूरत तलवारें लहराना, लेकिन आएंगे वो अमन के ऊपर ही। हम भी स्टेटमेंट दें।
तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ी सीधी सी बात है, एक तो अमेरिका इंडिया रिलेशंस हैं, जिस तरह हारून साहब ने पहले कहा कि वो उनकी प्रायोरिटी है। अगर आप सिर्फ ट्रेड फिगर्स देख लें तो इंडिया भारत से कुछ 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स होती हैं इंडिया से अमेरिका को, प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, और 13 बिलियन दूसरी तरफ। हमारी तरफ से सिर्फ 3.5 बिलियन की जो सी है वो है, ये था हमारा। फिर इंडिया की चाइना पिवट पॉलिसी है, उससे ही बहुत चीज़ें। असल चीज़ वही है, पाकिस्तान बिल्कुल दोस्ती की बात करे, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच रखे, लेकिन जहाँ जहाँ ब्लफ हमारी क्रेडिबिलिटी पे और हमारी सच्चाई पे क्वेश्चन आता हो, वहाँ पे ब्लफ ज़रूर कॉल करना चाहिए भारत का, चाहे फ्रॉम ऑफिशियल और क्वार्टर्स या अनऑफिशियल तरीके भी होते हैं, लेकिन भारत को एक खुली फील्ड नहीं मिलनी चाहिए। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मुल्क भी अपनी जगह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।